لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام وتحية والإكرام على أصل ما في الوجود سر الله في كل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود مولا ومولا الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بالحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. الصلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد. حضرات گرامی، معزز حضرات، زندہ رہیے، سلامت رہیے. خدا آپ لوگوں کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے. مسلسل اس آیت پر گفتگو ہو رہی ہے. قُل لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. اے پیغمبر کہہ دیجئے کہ میں اپنی امت سے کچھ نہیں چاہتا سوائے میرے قرابت داروں سے محبت و مودت اختیار کریں. یہ قرآن کی مشہور و معروف آیت ہے. اور کون رسول، خاتم النبی، آخری رسول، جس کے لیے قرآن میں ارشاد ہوا، کبھی طٰہٰ کہا، کبھی یاسین کہا، کبھی مزمل کہا، کبھی مدثر کہا. وہ اللہ کے رسول کے بارے میں ارشاد ہو رہا ہے کہ اے پیغمبر آپ اعلان کر دیجئے کہ میں اپنے قرابت داروں سے کچھ نہیں چاہتا سوائے کہ میرے قرابت داروں سے محبت و مودت اختیار کریں. ابھی پیغمبر مسجد نبوی میں موجود تھے کہ ادھر مسلمانوں کا ایک گروہ آیا اور کہا، اے پیغمبر ہم آپ کو اس تبلیغ کا اجرت دینے آئے ہیں. آپ تبلیغ کرنے میں بڑی مشقتیں اٹھائی ہیں، بڑی پریشانیاں اٹھائی ہیں. پیغمبر نے کوئی جواب نہ دیا. پوچھا گیا پیغمبر نے کیا کہا، تو لوگوں نے کہا کہ پیغمبر نے کچھ نہیں کہا. یہ اٹھے چلے گئے. دوسرے دن آئے، کہا اے پیغمبر آپ دین پہنچانے میں بڑی تکلیفیں اٹھائی ہیں، بڑی مشقتیں اٹھائی ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ اس تبلیغ کا آپ کو کچھ اجرت دی جائے. پیغمبر نے کوئی جواب نہیں دیا. کہا پیغمبر بول کیوں نہیں رہے ہیں، پیغمبر کچھ کیوں نہیں رہے ہیں، کچھ کہہ کیوں نہیں رہے ہیں؟ تو کہا اللہ کا حکم نہیں ہوا ہے ابھی. کہا اے نادان تمہیں معلوم نہیں، قرآن چیخ چیخ کر کہہ رہا ہے کہ میرا رسول اس وقت تک کلام ہی نہیں کرتا
کہ جب تک وحی پروردگار نہ نازل ہو جائے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، میرا رسول اس وقت تک کلام نہیں کرتا کہ جب تک وحی پروردگار نہ نازل ہو جائے۔ درود پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ سبحان اللہ۔ اب لوگ کہہ رہے ہیں دوبارہ آئے، کوئی جواب نہ ملا۔ پھر جب تیسری مرتبہ آئے تو ابھی اٹھنے ہی والے تھے کہ ادھر سے جبرائیل، خدا نے حکم دیا ہے جبرائیل جاؤ اور کہہ دو لوگوں سے کہ پیغمبر کچھ نہیں چاہتے سوائے اپنے رشتہ داروں سے محبت و مودت اختیار کریں۔ اب ادھر جبرائیل آئے، لوگوں نے کہا اور ان کی بات پر عمل کیے۔ اس کے بعد درود پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ اس کے بعد وما ينطق عن الهوى کا پہرا ہے میرے رسول کے اوپر، اسی لیے رسول کچھ نہیں کہہ رہے تھے۔ اس کے بعد میرا رسول اس وقت تک کلام ہی نہیں کرتا کہ جب تک وہ یہ پروردگار نہ نازل ہو جائے۔ اب میں یہاں ایک مثال سے واضح کر دوں۔ لوگ کہتے ہیں مطلب یہ کہ صرف رسول ہی کے کیا کہتے ہیں رسول ہی کے تبلیغ کا اجرت کیوں ادا کیا جا رہا ہے؟ ارے جناب نوح بھی تبلیغ کیے، ان کو بھی اجرت دی جائے۔ جناب یوسف تبلیغ کیے، انہیں بھی اجرت دی جائے۔ یعقوب کیے، انہیں بھی دی جائے۔ زکریا کیے، انہیں بھی دی جائے۔ ایوب کیے، انہیں بھی دی جائے۔ یونس کیے، انہیں بھی دی جائے۔ یوسف نے کیا، انہیں بھی دی جائے۔ یعقوب نے کیا، انہیں بھی دی جائے۔ تو رسول کہیں گے، اب میں یہاں ایک مثال سے واضح کر دوں کہ آپ کسی شخص کو پکڑ کے لائیے اور اس سے کہیے کہ ایک ممبر بنا دیجئے۔ وہ کہے گا ٹھیک ہے میں ممبر بنا دے رہا ہوں۔ تو اس سے سوال ہوگا کہ اجرت کیا لیں گے؟ وہ کہے گا اتنی اجرت لوں گا اور میں ممبر تیار کر دوں گا۔ ایک مستری آیا، ایک شخص آیا، اس نے 4 پایوں کو کھڑا کیا اور چلا گیا۔ دوسرا آیا، تھوڑا اور کام کیا، چلا گیا۔ تیسرا آیا، تھوڑا اور کام کیا، چلا گیا۔ کہا آپ نے اجرت کیوں نہیں دیا؟ تو کہا کہ اس نے پورا کام انجام نہیں دیا۔ اور ایک آیا، پورا مکمل ممبر تیار کر کے گیا۔ اب آپ پر واجب و لازم ہے کہ آپ اسے اجرت ادا کریں۔ اب اسی طریقے سے جناب نوح آئے، دین مکمل نہ ہوا۔ جناب یوسف آئے، دین مکمل نہ ہوا۔ جناب ابراہیم آئے، دین مکمل نہ ہوا۔ جناب یعقوب آئے، دین مکمل نہ ہوا۔ جناب ادریس آئے، دین مکمل نہ ہوا۔ ہمارے آخری نبی آئے، اس کے بعد حج کے واپسی کے بعد رسول نے دونوں ہاتھوں پہ بلند کر کے کہا، من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علی مولا ہے۔ درود پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ اب یہاں دین بھی مکمل ہوا، نعمتیں بھی تمام ہوئی، اور اس کے بعد کہیں گے یا رسول اللہ آپ نے محبت اور مودت کا ہی لفظ کیوں استعمال کیا؟ اب قرآن کی نزاکت کو دیکھیے۔ اب کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ آپ نے صرف محبت اور مودت کو کیوں استعمال کیا؟ آپ امت میں یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ میری محنت کے نتیجے میں سونا دیجئے، چاندی دیجئے، ہیرے جواہرات دیجئے۔ تو رسول خدا فرمائیں گے اے نادان تجھے نہیں معلوم، میں نے امت کو دیکھ کر کہا ہے
اگر میں سونا چاندی کا مطالبہ کرتا تو لوگ کہتے کہ یا رسول اللہ جو صاحب حیثیت ہے صرف وہی ادا کر پائیں گے، لیکن رسول نے کہا ہم نے ایسی چیز مانگی ہے کہ جسے امیر بھی ادا کر دے، غریب بھی ادا کر دے۔ درود پڑھے بر محمد و آل محمد۔ تو یہ ہے رسول کی تبلیغ کا نتیجہ، یہ ہے میرے رسول کی تبلیغ کا نتیجہ۔ ایک واقعہ ملتا ہے کہ میرا مولا ہے اور سلمان ہے۔ میرا مولا کھجوریں کھا رہا ہے اور گٹھلیاں سلمان کے پاس پھینک رہے ہیں۔ اب سلمان کہتے ہیں مولا میں بڑا یا آپ؟ مولا کہتے ہیں، مولا پوچھتے ہیں سلمان میں بڑا یا آپ؟ تو سلمان کہتے ہیں مولا عمر میں بڑا، عہدے میں آپ بڑے۔ پھر کہا سلمان میں بڑا یا آپ؟ سلمان نے کہا مولا عمر میں بڑا، عہدے میں آپ۔ کہا ذرا سلمان اس وقت کو یاد کریے کہ جب آپ تبلیغ کے لیے نکلے تھے تو کوئی شیر آپ پر حملہ کیا تھا۔ کہا ہاں۔ کہا کہ آپ نے اسے تحفے میں کچھ دیا تھا جو آپ کی جان کو بچایا تھا؟ کہا ہاں مولا، میرے پاس اس وقت کچھ موجود نہیں تھا، لیکن میں درخت سے کچھ پتوں کو توڑا اور توڑنے کے بعد اس پتوں کا گلدستہ بنایا، اور گلدستہ بنانے کے بعد اس شخص کو میں تحفے میں اسے پیش کر دیا۔ کہا اے سلمان کیا درخت پتا کہاں سے توڑا؟ کہا درخت سے۔ کہا درخت کہاں ہے؟ کہا زمین پر۔ کہا زمین کو اور کچھ کہتے ہیں؟ کہا ہاں مولا، زمین کو ابو تراب بھی کہتے ہیں۔ کہا جب سلمان تراب میں جب اس وقت حملہ کر رہا تھا شیر، تو مولا نے اس گلدستے کو نکالا اور سلمان کے سامنے پیش کر دیا۔ اب سلمان دیکھ کر حیرت زدہ ہو گئے کہ مولا یہ کئی صدیوں پرانا یہ واقعہ ہے اور یہ گلدستہ وہی ہے، یہ تر و تازہ ہے، ابھی سوکھا نہیں۔ کہا سلمان جب تراب میں اتنی طاقت ہے کہ ایک گلدستے کو تر و تازہ رکھ سکتا ہے تو ذرا سوچ ابو تراب میں کیا طاقت ہوگی۔ درود پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ تو یہ ہے ہمارے مولا کا کرم کہ جو کئی صدیوں تک ایک گلدستے کو تر و تازہ رکھ سکتا ہے۔ بس عزیزوں، میں نے آپ کی رحمت کو تمام کر رہا ہوں۔ سقائے سکینہ عباس جو لشکر حسینی کے علمبردار تھے، جب کربلا کے تپتے بن میں اصحاب و انصار شہید کر دیے گئے تو ایک مرتبہ جناب عباس خدمت امام حسین میں آتے ہیں اور کہتے ہیں آقا مجھے مرنے کی اجازت دے دیجئے۔ اب امام حسین علیہ السلام کہتے ہیں کہ عباس میں تمہیں کیسے مرنے کی اجازت دے دوں، تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو۔ اب جب کربلا میں سب شہید کر دیے گئے تو دوبارہ جناب عباس خدمت امام حسین میں آتے ہیں
اور کہتے ہیں آقا مولا مجھے مرنے کی اجازت دے دیجئے۔ امام حسین علیہ السلام پھر وہی جملہ کہتے ہیں عباس میں تمہیں کیسے مرنے کی اجازت دے دوں، تم تو میرے لشکر کے علمبردار ہو، لیکن عباس میں تمہیں مرنے کی اجازت تو نہیں دے رہا ہوں، لیکن جاتے جاتے تم بچوں کے لیے پانی کا انتظام کرتے جاؤ۔ جناب عباس خیمے میں گئے، سکینہ نے دامن تھام لیا اور سکینہ کہتی ہے چچا عباس میں بہت پیاسی ہوں۔ جناب عباس نے کہا بیٹی سکینہ مشک لے آؤ۔ جناب سکینہ نے جناب عباس کو مشک لا کے دیا۔ اب رخصت آخر کے لیے جناب عباس خیمے میں جاتے ہیں۔ جناب زینب کہتی ہیں بھیا عباس میری ایک وصیت سنتے جائیے۔ جناب زینب فرماتی ہے کہ ایک بار میں بابا کے زانو پر بیٹھی تھی، میری دوست سے چادر گر گئی، بابا بڑھ کر میرے بازوؤں کو چومنے لگے، بابا سے میں اس عمل کا سبب پوچھی، بابا کہتے ہیں زینب ایک دن ان بازوؤں میں رسن باندھی جائے گی۔ جزاکم اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ اب جناب زینب کہتی ہیں کہ بھیا عباس آپ کے علاوہ اور بھیا حسین کے علاوہ اب کوئی نہ تھا، اب آپ بھی جا رہے ہیں۔ اب زینب کو یقین ہو گیا کہ جلد ان بازوؤں میں رسن باندھی جائے گی۔ جناب عباس مشک و علم لے کر فرات کی طرف روانہ ہوئے۔ ادھر در خیمہ پر سکینہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر بیٹھ جاتی ہے اور کہتی ہے بچوں پریشان نہ ہونا، میرا شیر سا چچا پانی لینے کے لیے گیا ہے۔ جب بچوں پریشان نہ ہونا، میرا شیر سا چچا پانی لینے کے لیے گیا ہے۔ اب جناب عباس میدان جنگ کی طرف پہنچ رہے ہیں۔ 120 دشمنوں کو تہہ تیگ کیا اور فرات میں داخل ہو گئے، مشک کو بھرے۔ اس کے بعد جناب عباس کا جب حال تھا پیاس سے، جناب عباس کو یہ گوارا نہ تھا کہ بچے خیمے میں پیاسے رہے اور جناب عباس پانی کو پی لے۔ جناب عباس نے مشک کو پانی سے بھرا اور بھر کر خیمے کی طرف روانہ ہوئے کہ اتنے میں ایک ظالم چھپ کر آپ کے داہنے بازو پر وار کرتا ہے۔ جناب عباس نے مشک و علم کو بائیں ہاتھ میں لیا اور اسی کوشش میں ہے کہ کسی طرح سے خیام حسینی تک پانی پہنچ جائے۔ جزاکم اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ ہاں عزادارو، اسی کوشش میں جناب عباس ہیں کہ خیام حسینی تک کسی بھی صورت سے پانی پہنچ جائے۔ اتنی میں ابھی تھوڑی ہی دور چلے تھے کہ ایک سقی نے آپ کا بایاں بازو قلم کر دیا، لشکر حسینی کا علم زمین پر گر گیا اور مشک کے تسمے کو دانتوں میں دبایا۔ ابھی بھی کوشش جاری ہے کہ خیام حسینی تک پانی پہنچ جائے، لیکن اتنے میں ہرملا نے مشک سکینہ کا نشانہ لیا اور تیر مارا۔ جب مشک سکینہ پر تیر آ کے لگا، مشک کا پانی بہ گیا، جناب عباس کی آس ٹوٹ گئی۔ جزاکم اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ بس ایک دو جملے اور عزادارو۔ مشک سکینہ پہ تیر لگا، مشک کا پانی بہ گیا۔ اب جناب عباس کی آس ٹوٹ گئی، اب جناب عباس کی آس ٹوٹ گئی، اب جناب عباس کی آس ٹوٹ گئی۔ اتنے میں ایک ظالم آپ کے آنکھ پہ ایسا گرز مارتا ہے کہ آپ گھٹنوں میں پھنسا کر تیر کو نکالنا چاہتے ہیں، اتنے میں پھر ایک ظالم نے آپ کے سر پر ایسا گرز مارا کہ آپ گھوڑے پر سنبھل نہ سکے۔ عزادارو، جب کوئی زین سے زمین پر آتا ہے تو وہ اپنے دونوں بازو کا سہارا لیتا ہے، لیکن ہائے ابو الفضل العباس کہ جب زین سے زمین پر آئے ہوں گے تو وہ کیسے زمین پر آئے ہوں گے۔ ان کے دونوں
بازو سلامت نہیں وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ پروردگار عالم ہمارے اس مختصر سے عبادت کو قبول فرما۔ پروردگار عالم جہاں جہاں پہ شیعان حیدر کرار ہیں ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگار عالم مزار مقدسات کی حفاظت فرما۔ پروردگار عالم ظالموں کو نیست و نابود فرما۔ پروردگار عالم مظلوموں کی حمایت فرما۔ پروردگار عالم ایران کی حفاظت فرما۔ پروردگار عالم دل خصوص دعا یہ ہے کہ ہمارے آقا مولا یوسف زہرا کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین۔